معزز سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے سامنے بہت ہی خوشی والی خبر لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تمام مسلمانوں کو خوشی ہوگی انشاءاللہ اس بات کو سن کر، اس خبر کو سن کر۔ سننے سے پہلے آپ ہمارے اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ دیکھیے، خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ جس وقت کا ہم سب کو انتظار تھا، جس گھڑی کا، جس وقت کا ہم کو بے قراری کے ساتھ انتظار تھا، وہ گھڑی، وہ وقت بالکل آ چکا ہے الحمدللہ۔ تمام دنیا کے اندر تمام مسلمانوں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے جو دعائیں کی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا اور ہماری دعاؤں میں نے رنگ لایا، اور آج الحمدللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو ضمانت مل گئی ہے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو ضمانت مل گئی ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہر عاشق جب اس خبر کو سنے گا تو خوشی سے جھومے گا، لیکن جب حاسد سنے گا، دشمن سنے گا، تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکے گی، نکل جائے گی، سن کر کے غم میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ دوستو، یہ بات بالکل سچی ہے، اور بالکل سچ بات ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو ضمانت مل گئی ہے۔ جو مفتی سلمان اظہری پر پاسا ایکٹ لگا ہوا تھا، جی، جو پاسا ایکٹ لگائی تھی، وہ پاسا ایکٹ ہٹا دی گئی ہے اور مفتی صاحب کو ضمانت مل چکی ہے۔ بس کسی کاغذات کے پروسیس کے چلنے کی وجہ سے ابھی حضرت کی رہائی نہیں ہوئی ہے، لیکن دعا کریں اللہ تبارک و تعالی رہائی بھی جلد نصیب عطا فرما دے۔ ضمانت ہو گئی ہے، ہمارے لیے تو یہی بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 8 مہینے سے کال، میسیج، لوگ فون کر کے، کال کر کے دوست احباب پوچھتے ہیں، حضرت بتائیے، خبر دیجئے، کیا ہوا مفتی صاحب کا؟ کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دوستو، یہ عشق ہی ایسا ہوتا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنے دل میں نبی کے عشق کو بسایا، اور نبی کی دین کے لیے، نبی کی عظمت و وقار کے لیے مفتی سلمان اظہری صاحب سامنے آئے اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مرد قلندر کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ایسی پیدا کر دی ہے کہ لوگ بےتاب تھے، بے قرار تھے ان کی رہائی کی خبر کو سننے کے لیے۔ دوستوں کے میسیج، کالز کہ حضرت بتائیے کیا بات ہے، کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، مفتی صاحب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ دوستو، ہر عاشق رسول نے بڑی دل کے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکال کر کے، مسجدوں میں بیٹھ کر کے، مزارات اولیاء پر جا کر کے دعائیں کی ہیں، اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے بھی بہت دعائیں کی ہیں۔ اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ کربلا والوں کے صدقے اللہ نے دعاؤں کو قبول کر لیا، اور وہ وقت ہمارے قریب آ گیا۔ خوشیاں منائیں، مٹھائیاں بانٹیں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ حضرت کو ضمانت مل گئی ہے، اور ضمانت، وہ کہتے ہیں کہ دشمنوں نے لاکھ کوشش کری، بہت کوششیں کی، لیکن دشمن کوششیں کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی راستے کلین کرتا رہ گیا، راستوں کو صاف کرتا گیا۔ عاشقوں نے ہمت نہیں آ رہی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے بہت دعائیں کی ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑی دعائیں کی ہمارے بزرگوں نے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ روز پہلے، چند روز پہلے میرے پاس ایک بہت ہمارے عزیز ہیں مہاراشٹر کے، ان کی کال آئی میرے پاس، اور انہوں نے کال کی، دعا سلام کی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کچھ خبر ہے مفتی صاحب کی؟ بڑے اداس تھے، اور اداس بھی کیوں نہ ہو، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ان کی ہر بات کو جاننے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑا امتحان دیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا ہے، سبحان اللہ، کہ نبی کی ذات کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے حضرت جیل میں رہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں دوستو، حضرت نے جیل میں رہ کر کے بھی روزے رکھے ہیں، جی، روزے بھی رکھے ہیں، اور حضرت نے جیل میں رہ کر کے نمازوں کو بھی پڑھا ہے۔
حضرت کی طبیعت ناشاز بھی ہوئی ہے، طبیعت بگڑی بھی ہے، طبیعت خراب بھی ہوئی ہے، حضرت بہت کمزور ہو چکے ہیں، لیکن حضرت نے کبھی ہمت نہیں آ رہی، بس یہی پیغام وہ دے کر کے گئے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آ جائے، لیکن کبھی بھی مصطفیٰ کے طریقے کو نہ چھوڑنا، مصطفیٰ کے دامن سے الگ نہ ہونا، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ نبی کی قدموں پر ہماری جان قربان ہے۔ الحمدللہ اللہ نے دعائیں قبول کی، عاشقوں کی، ماں بہنوں کی دعاؤں کو قبول کیا۔ تو بھائی یہ بات بالکل سچ ہے، آپ اس بات کو بالکل اگنور نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ خبر جھوٹی ہے۔ بالکل سچ بات ہے کہ مفتی صاحب کو ضمانت مل چکی ہے، اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد رہائی نصیب بھی عطا فرما دے، اور ساتھ میں دعا کریں کہ حضرت العلامہ مولانا قمر غنی صاحب کو بھی اللہ بہت جلد رہائی نصیب عطا فرما دے، اور جو بے قصور جیلوں کے اندر قید ہیں، ماؤں کے بیٹے، بہنوں کے بھائی، اور جن کے والدین بے قصور بے وجہ بنا کسی غلطی کے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اللہ ان سب کو بھی بہت جلد رہائی نصیب عطا فرمائے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہم نے امید نہیں چھوڑی، ہم نے آس نہیں چھوڑی، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ ہمیں یقین تھا کہ ایک روز آئے گا کہ مفتی صاحب بالکل باعزت رہا ہوں گے، مفتی صاحب کی کوئی غلطی نہیں تھی، دشمنوں نے ان کو بے وجہ پھنسایا تھا اور اندر کروایا تھا، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی ہمارے دل کے اندر یہ نہیں آیا کہ حضرت اب نہیں آئیں گے، نہیں، ہمیں امید تھی دیر سے ہی، لیکن ایک دن خوشی کا ضرور آئے گا۔ اللہ نے وہ دن ہم کو دکھایا، اور یہ خبر ہمارے کانوں میں آئی تو بڑی خوشی کی بات ہوئی۔ آپ بھی اپنے دوستوں پر، اپنے احباب کے پاس یہ خبر پہنچائیں اور دعا کریں بھائی، ہماری ماں بہنیں دعا کرتی رہیں کہ حضرت بہت جلد رہا ہو کر کے اپنے گھر جائیں، کیونکہ پیچھے خبر آئی تھی کہ حضرت کی طبیعت بھی بہت زیادہ ناساز رہنے لگی ہے، اور حضرت کے گھر والوں کا بھی بہت زیادہ غم بڑھ چکا ہے، کیونکہ کہتے نا کہ بے وجہ ایک دین کی خدمت کرنے والے کو کوئی اٹھا کر کے جیل کے اندر بند کروا دے یا بند کر دیں تو گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔ یہ تو ایک اس پریوار سے جا کر کے پوچھے کہ جن کے گھر سے کوئی جیل کے اندر بند رہتا ہے کہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، ان کے بچوں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب کے گھر والوں کو بھی بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں، لیکن انہوں نے بھی کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مولا حسین کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک طرف یزید تھا ظلم کرنے پر، لیکن ایک طرف صبر پر مولا حسین قائم تھے۔ مولا حسین نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پیاسے رہے، بچوں کو قربان کر دیا، بیٹوں کو قربان کر دیا، آخر میں آ کے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، لیکن کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہمیں بھی ایک امید یہی تھی اللہ کی ذات پر، ایک دن آئے گا اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اور وہ دن آ گیا، اللہ نے دعائیں قبول کر لی ہیں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ حضرات اپنے دوستوں تک بتائیں، خوشیاں منائیں اور دعائیں کریں نمازیں پڑھ کر کے، اللہ بہت جلد حضرت کو رہائی نصیب عطا فرمائے۔ اور بڑا افسوس کے ساتھ ہمارے وہ دوست جو ہیں بتا رہے تھے کہ ہمیں بھی اس بات کا بڑا افسوس ہوا سن کے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی، ایسا عشق اللہ نے دلوں میں پیدا کیا لوگوں کے کہ پوچھتے رہے اور وہ پوچھتے پوچھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غمگین ہو گئے، رونے لگے۔ بھائی رونا بھی اسی بات کا ہے کہ جو ذات مصطفیٰ کی ناموس کے لیے آواز اٹھائی تھی، وہ ان کو پکڑ کر کے ظالموں نے جیل کے اندر قید کر دیا، جبکہ کوئی غلطی نہ تھی، کوئی بات نہ تھی۔ لیکن بہرحال خوشی کی اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے، کربلا والوں کے صدقے، اپنے بندوں کی، اپنے بندیوں کی دعا کو قبول کیا ہے، ماں بہنوں نے جو دعائیں کی ہیں اس کو قبول کیا ہے، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت کو ضمانت دے دی ہے، اور ضمانت مل چکی ہے۔ بس اب دعا یہ کریں کہ اللہ بہت جلد مفتی سلمان اظہری صاحب کو گھر بھیج دیں اور رہائی نصیب عطا فرمائے۔ ساتھ میں علامہ قمر غنی صاحب کے لیے بھی دعا کریں آپ حضرات، ان کو بھی نہ بھولیں، وہ بھی تقریباً 2 سال سے حضرت جیل کے اندر بند ہیں، وہ بھی اس ناموس رسالت کے لیے جیل کے اندر گئے ہیں۔ دعا کریں اور دعا کرتے رہیں اللہ ہر مسلمان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، بالخصوص کر کے ملک ہندوستان میں امن و سکون عطا فرمائے۔ اپنے ملک کے لیے دعائیں کرتے رہیں، نفرتوں کو دور مٹائے اللہ، محبتیں دلوں کے اندر پیدا فرما دے، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں چین اور سکون عطا فرمائے۔
اللہ بہت جلد مفتی صاحب کو رہائی نصیب عطا فرمائے. انشاءاللہ خوشی کریں، خوشی منائیں، دعا کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں اور اپنے دوست و احباب کے لیے دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.